ایمان کا انٹرویو اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ ایمان ہونا بھی پیسوں کی گیم کھیلتے ہیں. سمپل وہ بھی آن بھی مانگتا ہے 2-2 لاکھ روپیہ جی پوڈ کاسٹ کرنا تو 2 لاکھ دے دو. بزنس ہی کر رہے ہیں میرے خیال سے. غریب گھر سے ہیں بھائی, انہوں نے اپنی دال روٹی چورن تو ایسے ہی تو بیچنا ہے. آپ ابھی فون کرو ان کو, کہنا بھائی آپ کا پوڈ کاسٹ کرنا ہے, تو اسے کہنا کس ٹاپک پہ, آپ نے کہنا کہ کیوان اور رجب کے ٹاپک پہ, وہ کہے گا ہاں 2 لاکھ روپے دے دو. غزہ کا انٹرویو ہو گیا ہے اور ربیع الاول کے بعد لگنا ہے. اس میں ایمان کے اوپر بڑی چیزیں واضح کی گئی ہیں, ایمان کے اوپر بڑی چیزیں راز کھولی گئی ہیں, اور ایمان کے اوپر بڑی غزل نے پروف دے کے باتیں کی ہیں. اب وہ جب کھلے گا پنڈورا باکس اور ہو جائے گا, تو بھائی میں تو اتنے آن نے 2 لاکھ روپے مانگے. ہمیں برا نہیں بنانا چاہیے, ان کا ظاہرہ ذریعہ معاشی ہے اور ان کا کام ہے, یہ کاروبار ہے ان کا, تو ہم نے بھی تو ویوز لے لیا نا. وہ گندا کیڑا یہ ہے کہ ان کو تھوڑا فیم مل جائے نا, یہ سمجھتے ہیں وہ یار برانڈ ہے. اس طرح بندہ برانڈ نہیں بنتا, برانڈ بنتا ہے عاجزی. اللہ بھی جھکے ہوئے درخت کو بھی پھل لگاتا ہے. پھل ایک ایسے گندے لوگ ہیں, یہ کسی کو فیم دینے کی بجائے یہ کہتے ہیں ہاں ہم اس کو کیوں سپورٹ کریں, ہم اس کو کیوں دیں فیم. سے میں مارکیٹ میں جاتی ہوں نا, یہ گھٹیا عورت نے نرجب کا پوڈ کاسٹ کیا ہے, یہ عورت جو ہے اس کی بیوی کی صلح کیوں نہیں کراتی, یہ ایمان کو گھر کیوں نہیں لے کے آتی, اس کو انہوں نے بیٹی بنایا ہے, یہ غزل والا کردار کیوں ادا کر رہی ہے, یہ پھپے کٹنی ماسی مٹھو بنی ہوئی ہے, یہ کیوں نہیں ایمان کو گھر میں گھساتی. آپ مارکیٹ چلے جاؤ تو وہاں عورتیں رک کے, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ ایک عورت ہو کے دوسری عورت کو گھر ہی گھسا دو. آپ اس لڑکے کو کان سے پکڑ کے کیوں نہیں کہتی میری اتنی جرات یا میری اتنی اوقات ہے کہ میں رجب کے کان پکڑ کے, رجب نے دیکھے بلایا اس نے, اگر اس نے مجھے بلا لیا ایک طرح سے وہ کمینی ڈاکٹر کو تکلیف پڑ گئی میری, رجب بھائی یہ کیسی عورتوں کو, اب مجھے بتاؤ یہ لفظ ہے کیسی عورتوں کو, کیا کیا میں نے 2-2 3 3 یار تو نہیں رکھے ہوئے, یا میں کپڑے اتار کے تو نہیں پھر رہی, یا میں بغیر نکاح کے تو کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھی, کوئی ایسی ہسٹری کوئی چیز نکال دے یار. ایک اٹھتا ہے کوئی LWMC کا ٹرک بنا دیتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے یہ کہ بھائی آپ نے اس کیسی عورت کو بلا لیا, تیسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے تذاب پہ مجھے بتاؤ میں جاؤں تو جاؤں کہاں. السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی, امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خوش ہوں گے, آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھے. جیسے کہ آپ سن رہے ہیں کہ ہر روز ہی ایمان, رجب, ڈاکٹر روبی, اون شیخ, غزل جواد, یہ ایک قصہ کہانی چلے جا رہا ہے. پہلے ہی ایمان اور رجب کا قصہ کم نہیں تھا, اس میں یہ ڈاکٹر روبی نے چھلانگ مار دی, رجب کا پوڈ کاسٹ کیا, وہاں پر بیٹھ کے ایمان کی سائڈ لیتی نہیں اور کہا کہ ایمان سے جو ہے وہ اب ریکنسیلیشن کر لیں, جس پر رجب نے کہا کہ سوری اب بہت کچھ ہو سکتا ہے, اب اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس ٹائم یہ روبی کہہ رہی تھی کہ ایمان کی طرف سے اس سے کانٹیکٹ کیا گیا, لیکن ابھی آل اینڈ سڈن نئی چیز آئی ہے کہ ایمان اور آن پوڈ کاسٹ کرنے کا روبی سے 2 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں. تو بات اتنی سی ہے کہ ڈبتے کو تو تنکے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. اگر یہ بندی یہ کہہ رہی تھی کہ میں کسی دن بھی ایمان کو جو ہے وہ رجب کے گھر لے کر پہنچ جاؤں گی اور ان کا میں صلح کروا دوں گی, تو ایمان کو تو اس گولڈن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اس کو رجب کو جو بلانا چاہ رہی ہے اور رجب آنا نہیں چاہ رہا اور خود وہ ویسے جانا نہیں چاہ رہی, تو چلے کوئی میڈیٹر درمیان میں آ جاتا اور کسی بھی بہانے سے اپنے گھر پہنچ جاتی تو زیادہ اچھی بات نہیں تھی. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ بہت بیچاری ہے, تو یہ اپنے رشتے کے بدلے میں بھی 2-2 لاکھ روپیہ کما رہی ہے. ظاہر ہے اگر اس نے پوڈ کاسٹ لینا تھا تو اس میں یہ چیزیں بھی آنی تھی اور یہ چیزیں ڈسکس کرنی تھی. اب ایک نیا کٹا کھل رہا ہے کہ ڈاکٹر روبی کا دعویٰ ہے کہ غزل کے ساتھ جو پوڈ کاسٹ کیا وہ آلریڈی ریکارڈ ہو چکا ہے اور اس کے اندر بہت سی چیزوں کے انکشاف ہوں گے. اللہ خیر کرے کہ ان لوگوں نے جو یہ ڈرامے بازی سٹارٹ کی ہوئی ہے, اتنا شاید ڈاکٹر روبی کو جو ہے نا شہرت ویسے نہ ملتی جتنا اس کنٹروورسی میں مل گئی. آلدو کہ آپ نے سن لیا ہے کہ کیسی کیسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کہہ دیا, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, لوگ وہ کہہ رہے ہیں. تو بات وہی ہے کہ 2 لوگوں میں جب تیسرا بندہ گھستا ہے تو وہ ہمیشہ خوار ہی ہوتا ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایمان اور آن بہت معصوم ہے, تو میں آپ کو ایک چیز بتا دیتی ہوں, رجب اگر معصوم نہیں ہے, رجب اگر جو ہے وہ کلپریٹ ہے تو آن بھی کلپریٹ ہے. اور آن کو اگر کوئی شٹ اپ کال دے سکتا ہے, کوئی سنپ کر سکتا ہے, تو وہ ایمان ہے جس کو اپنے بچے کو دیکھنا چاہیے, اپنے گھر کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ اپنی انا کو جھنڈا لگا کے اور جھوٹا کسی دوسرے کو ثابت کر کے اپنے آپ کو سچا نہیں ثابت کر سکتے. کہیں پر وہ جو ہے اس کو اس طرح کی پوسٹیں لگا رہی ہے, سٹوریز لگا رہی ہے جس میں اللہ حافظ بھی کر رہی ہے, کہیں 2-2 لاکھ روپیہ مانگ رہی ہے, اور کہیں آ کے معصوم بن کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں. بھائی بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بھانجا اور بہن گھر چلے جائیں, میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں. تو ان لوگوں نے بیسیکلی جو ہے نا عوام کو پاگل بنایا ہے. آپ کا کیا خیال ہے ڈیسنسی کے ساتھ بتائیے گا. اپنا اور اپنی فیملی کا رکھے گا بہت سا خیال. ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو کیجیے گا سبسکرائب, ویڈیو کو کیجیے گا لائک اور شیئر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نیکی کی ہدایت دے اور ہماری نسلوں کو, ہمارے بچوں کو اور ہم سب کو ان دجالی فتنوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.